गुड आफ्टरनून दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। संडे है, रिलैक्स मूड में एंजॉय कर रहे थे तो मैंने कहा थोड़ा हाज़िरी लगवा लूँ आपके पास। आज हम बात करेंगे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो एक दानिश्वर, मैं भी मानता हूँ एक दानिश्वर और बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी थे, और वो इस खित्ते के हमदर्द थे और वाकई चाहते थे कि किसी तरह पीस कंडक्ट हो और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बंटवारा हुआ, भारत उस डायलेमा से बाहर आए और अंडरस्टैंड करे कि बंटवारा जो है वो वाइटल होता है कौमों के लिए समटाइम्स, और उसको अंडरस्टैंड करके चलना होता है। इवन दो सम मिजरीज होती हैं, कुछ दुख होते हैं, कुछ ना चाहते हुए भी ऐसी सूरत हाल होती है कि इंसान और माशरे नहीं चाहते अलग होना, लेकिन दो भाइयों को भी अलग होना पड़ता है। वाजपेयी साहब ने काफ़ी इक़दाम किए और नो डाउट के 7 ममालिक के मुख्तलिफ़ यूनिट्स के साथ, मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ उन्होंने काफ़ी ज़रूरतमंदाना इक़दाम किए जिनको आज भी याद किया जाता है। अफसोस इस बात का कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर एक ऐसा इशू है कि जिसे जब रिज़ॉल्व नहीं किया जाता और कोई अपॉर्चुनिटी मिस की जाती है तो वहाँ के लोगों में और इस तरफ भी एक सूरत हाल पैदा हो जाती है जो कि जिसका नतीजा अब तक कोई अच्छा नहीं निकला। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंगें भी हुई, 65 की जंग ले लें, 71 की जंग लें, या उसके बाद झड़पें छोटी मोटी जो चलती रहीं, उनका सब कमो बेश जो मरकज़ था वो कश्मीर ही था, फ्लैश पॉइंट, जो बावजूद इसके कि हमारे और आपके दरमियान उसके फॉल आउट्स भी हैं, लाइक कश्मीर के बाद सियाचिन या पाकिस्तान को जो पानी की तकसीम है उसके ऊपर इंडिया ने पहले पाकिस्तान का एक दरिया सुख बंद किया, सुख ब्यास बंद किया, फिर सतलुज बंद किया, सतलुज के बाद रावी, ये 3 दरिया ऐसे हैं जिसके ऊपर भारत ने डैम बना के और पानी का रुख ज़्यादातर अपने इलाकों की तरफ मोड़ लिया, जो कि हज़ारों साल से बहने वाले दरियाओं की तारीख के साथ, इस खित्ते के साथ, इस खित्ते के लोगों के साथ, जो कभी आपका ही हिस्सा थे, आपका ही जिस्म का एक टुकड़ा थे, आप ही थे, कभी आप भी हमारे नाम से पहचाने जाते थे। आपको जो इस तहज़ीब को हिंदू देश कहा जाता है वो भी सिंध से वाबस्ता थी, और आज आप गंगा जमुना तहज़ीब हो गए हैं। तो ये बदलती हुई चीज़ें हैं जिन्हें हम सब ने कबूल करना है। उस वक्त के जो वाजपेयी साहब उस वक्त के जिन लोगों के दरमियान घिरे हुए थे, उन्होंने बहुत एक बेवक्त का, आज मुझे याद आ रही है कि बहुत बेवक्त का उनको मशवरा दिया कि आप एटमी धमाका करें। उन्होंने एटमी धमाका किया, नतीजे में पाकिस्तान को खुल खेलने का मौका मिल गया, जबकि अब तक वो पाकिस्तान एक खुफिया तौर पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके चल रहा था, लेकिन ये इंडिया की थिंक टैंक्स की बेवकूफ़ी की वजह से उन्होंने पाकिस्तान को भी मौका दिया कि वो, बावजूद इसके कि पाकिस्तान पे बहुत दबाव था अमेरिका का, यूरोप का, कि आप धमाके नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, आप हमसे एड ले लो, या इंडिया के साथ हम आपके मामलात को मीडिएट करवा देते हैं, आपकी यूनाइटेड नेशन में आपको हमायत देंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की, और पाकिस्तान को कोशिश की गई कि आप धमाके ना करें, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी इस अपॉर्चुनिटी को बहुत टाइमली अवेल किया और दुनिया को इस्टेब्लिश कर दिया कि हम भी वो क़ुव्वत रखते हैं जो हमारी डिटेरेंस के लिए और हमारी सलामती के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान, चूँकि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से कोई 7-8 गुना कम, और रिसोर्सेज के हवाले से शायद 10-12 गुना कम होगा या इससे भी ज़्यादा कम होगा, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा हिंदुस्तान की तरफ से 47 की तकसीम हो। पाकिस्तान ने बहुत सलीके से इंडियन मेजॉरिटी को अंडरस्टैंड करते हुए जूनागढ़ और हैदराबाद हैंड ओवर किया, और ये एक तवक्को रखी कि कश्मीर हमारे हवाले कर दिया जाएगा, और कश्मीर के लोगों की, कश्मीर के जो 92% लोगों की जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद लेते हुए इनेक्सेशन, राजा की इनेक्सेशन को अंडरस्टैंड नहीं किया गया, बल्कि मेजॉरिटी को अंडरस्टैंड किया गया, और लेकिन कश्मीर के मामले में बिल्कुल रिवर्स, इसके बिल्कुल अंडरस्टैंड किया गया और कहा गया कि जी राजा ने हमारे साथ इनेक्सेशन की है, विच इज़ टेक्निकली बिल्कुल गलत था, गैर इंसानी था, गैर जमहूरी अप्रोच थी।
ان سب باتوں کے بعد پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ 65 کی جنگ ہے، 71 میں جو بھارت نے ایک برے پڑوسی ہونے کا ثبوت دیا اور بنگلہ دیش میں انفلٹریشن کی، سیبوٹاج کیا اور ڈیوائڈ کو کریٹ کروایا اور ہر طرح سے ان کو سپورٹ اور ان کو اسسٹنس پرووائڈ کی، اور پاکستان کے لیے ایک صورتحال ایسی پیدا کر دی کہ چلو وہ بھی ایک اچھا ہوا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، آج وہ ہم سے الگ ہیں، زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ وہ اپنے عقیدے سے تو پیچھے نہیں ہٹے نا، آج بھی وہ ہم سے بہتر مسلمان اور بہتر اکانومی ہے، اور ان کی GDP اس خطے کے تمام ممالک انکلوسو انڈیا سے بھی بہتر ہے. تو ہمیں خوشی ہے کہ چلیں ان کا فیصلہ صحیح تھا، ہم غلط تھے. وہ ہماری باہمی ناچاکی تھی جس سے ہندوستان نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور صورتحال کو بہت خراب انداز سے ڈیل کیا، جو کہ ایک پڑوسی کو زیب نہیں دیتا. ایک تہذیب جو کلیم کرتی ہے کہ وہ سناتن دھرم ہے اور اس کے ویدز میں اس کے لیے جو ایجوکیشن ہے وہ ایک بہت ہی بنی نوع انسان کے لیے، انسانوں کے لیے ایک لیڈنگ رول پارٹ پلے کرنے کی ایک اس کے اندر سنسکرتی ہے، اس کے جو ایک اس کی جو کلاس ہے وہ ہمیشہ ہمیں سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، بار بار چنکیا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہم اس طرح کے ہیں اور ہم اس طرح کے ہیں. وہ ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کس طرح کے ہیں. ہم نے FATF میں آپ کا رول دیکھ لیا، ہم نے KPK میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم بلوچستان میں آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم جب سوویت وار لڑ رہے تھے آپ نے سیاچین کی پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور وہاں قبضہ اسٹیبلش کر لیا. ہم نے بہت سارے معاملات آپ کے ابھی تک دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھگت رہے ہیں. تو یہ سب کرنے کے بعد آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ اپنی نفرت اور اپنی اکھنڈ بھارت اور اپنی ہندوتوا اپروچ کے ساتھ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ نے ہمارے بعد اپنے ہی لوگوں کو کھانا شروع کر دیا. آپ کے اندر آپ نے جو 1947 میں ایک سوشل کانٹریکٹ کیا تھا جس میں آپ نے انڈرسٹینڈ کرایا تھا سکھوں کو، مسلمانوں کو اور کرسچنز کو، دلتس کو کہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا اور یہ ملک ایک سیکولر ملک ہوگا، لیکن آج ان کی بالکل ڈائیورس ان کی صورتحال کریٹ کر دی گئی ہے اور ہندوستان کے لوگ کس طرح کے ڈائلما کو فیس کر رہے ہیں اور ایک انتہا پسند راشٹریہ سیوک سنگھ اور بالکل مذہبی انتہا پسندی اور کٹر بندی کی صورتحال کریٹ ہوگی ہے. اور آپ یہ جو سیکولر ایکارڈ تھا، آپ کا جو سوشل کانٹریکٹ تھا، آپ کے اس نے فیبرک کو پھاڑ کے تار کر دیا اور لوگ آج جو ہے وہ پھر سے آپ کے جو NRC ہے یا 370 کا آپ نے جو کیا ہے سولرلی ایک فلائٹ پکڑی ہے، اس کے بعد تو ہر طرف سے شاہین باغ اور پنجاب سٹنگ اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ گیدرنگ میں جناح والی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں. ابھی ہم ریسنٹلی 2 دن پہلے دیکھا کہ انڈین ریپبلک ڈے آ رہا ہے اور وہاں پہ ایک بہت بڑی صورتحال کریٹ ہوئی ہے جو دلی کے مختلف علاقوں کی دیواریں رنگ دی گئیں، مختلف انتہا پسندی اور ہندوتوا اپروچ کے بالکل اگینسٹ ایک صورتحال کریٹ ہو گئی، جہاں سکھوں نے جو 1947 میں آپ پر ٹرسٹ کیا تھا اس کا ڈسٹرسٹ کا اظہار کر دیا اور دیواریں رنگ دیں. اس سے پہلے دلی میں فلیگ لٹکایا آپ کے خالصتان کا، اور اب ان دیواروں پہ ریپبلک ڈے سے پہلے انہوں نے پھر سے اپنی علیحدگی کا اظہار کر دیا، جو کہ انتہائی بھارت کے لیے انتہائی واضح صورتحال ہے اور میسیج ہے. مودی صاحب ایک اور مصیبت کا شکار بھی ہیں، ایک اور سچائی کا شکار ہو گئے ہیں. ہر طرف انہوں نے ہر طرح کی انویسٹیگیشن تھیں اپنی، ایون گجرات کی کورٹس میں اور پھر بالآخر سپریم کورٹ میں بھی وہ باعزت رہا ہو گئے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ اور اس طرح کے ادارے جو دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور ہندوستان کو یہ بتایا کہ ہمیں جو ان کو لائک امیونٹی ملی ہوئی ہے مودی صاحب کو، وہ فردر Prime Minister Modi is coming to London. Narendra Modi was boycotted by Britain for a decade. Now he's India's Prime Minister, and this week we'll get a massive reception at Wembley Stadium and an overnight stay with David Cameron at Chequers. That's angered human rights activists, who projected this image onto Parliament last night. They accuse him of being a Hindu fundamentalist who allowed deadly communal riots to unfold in 2002 whilst in charge of Gujarat, something he denies. Hindu mobs raged through the state, burning their neighbours alive and raping women.
whilst the police and authorities were accused of standing back and at times encouraging it. The violence began when a train full of Hindu pilgrims was set alight. Over 1,000 people, mainly Muslims, were killed in the aftermath. Caught up in the horror were a group of British Muslims from Yorkshire. Only one survived. There's a big gang of people surrounding us, you know, and we're pleading for our lives, showing them our passports, saying that we're from the UK. But no, they didn't want anything to do with it. They said to us, take your trousers down, we're going to see if you've been circumcised. If you are a Muslim, you know, if you are, we'll kill you, kind of thing, you know. I got stabbed in the leg, got hit in the head. God knows how I'm still here today. Imran was on his first trip to India with his uncles Saeed and Sakil and their friend Mohammad Aswat. Driving back from the Taj Mahal into Gujarat, they were attacked by a mob. This was what was left of their car. Despite his injuries, Imran survived. The family only later discovered how the others were killed. After Imran had lost consciousness, he wasn't. Saeed and Sakil had been taken to a nearby factory, and they'd been tortured, and they'd been brutalised, and they'd been murdered. Narendra Modi, a self-declared Hindu nationalist, was chief minister of Gujarat at the time. One of his aides was later convicted of organising a massacre, but no case against Modi has been successful so far. He strongly denies any wrongdoing, though he once said he regretted Muslim suffering as he would a puppy being run over by a car. His critics say he shouldn't be getting this kind of welcome from Britain. They've behaved in a very shameless way because they are no longer putting human rights and what happened in 2002 on the agenda, and that's quite disgusting. The English government has just shown a lack of sensitivity towards family, and obviously this isn't acceptable. After the murders, the families travelled to India to try and gather evidence along with the Foreign Office, but they still haven't got justice. 6 men accused of the murders were acquitted earlier this year, after witnesses turned hostile. Human rights groups say many are intimidated. With Modi due to arrive in Britain, the family want an apology, justice, and for the remains of their relatives to at last be returned. But the saddest thing is, 13 years on, we still, there's remains in India that the family haven't been able to get hold of and put a closure. Having an apology would be a start, and not to just push it under the carpet. Until 2012, Britain cut all ties with Modi because of what happened in Gujarat. America even denied him a visa. But that's now changed as he's risen in power in India. Here, politicians like Priti Patel have championed him as someone Britain should engage with. The significant mandate that Narendra Modi has is, as a politician, it's inspiring to see. The family say engagement shouldn't mean a welcome with open arms. They want to do business with India. That's up to them. But at least honour the dignity of the families, the victims. What message would you like to send out to the British government? They're actually not just sullying what happened in Gujarat, but they're actually perverting British values. When Modi came to power last year, there were fears of more communal violence. In September, a Muslim man was lynched after wrongly being accused of eating beef, considered sacred by Hindus. Modi has been accused of not condemning it strongly enough. But does the government here care about that when lucrative contracts are at stake? If we don't honour the memories, if we don't speak for the truth, then history can repeat itself. Does it make you feel like the government cares about you effectively? No, simple as that. नहीं दी जाएगी. BBC ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि Ghost Behind the Godhra and Ghost Behind the Gujarat killings and rapes वो स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज क्राइम किए गए, जो कि अब खुल के जिनकी सूरत हाल पहले भी सामने थी, वाज़ेह थी, हम खुद विटनेस हैं इस बात का. लेकिन उन्होंने 2024 के इलेक्शन से पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस्टेब्लिश कर दिया कि यूएस कांग्रेस ने भी बता दिया, उसकी कांग्रेस रिपोर्ट में भी आपकी इस सारी सूरत हाल का बताया कि बीजेपी ने किस तरह इस तरह कम्युनल राइट्स करवाए और इसकी सरपरस्ती की और जेनोसाइड किया. ना सिर्फ 1984 का जेनोसाइड नहीं भूले, बल्कि बदतरीन जो मुल्क में होते रहे कम्युनल राइट्स, उसमें रियासती सरपरस्ती और ख़ुसूसन गुजरात में जो कुछ हुआ वो इंतहाई शर्मनाक है. मैं पिछले दिनों देख रहा था ज़मीरुद्दीन शाह
جو جنرل تھے جن کو ڈپیوٹ کیا گیا ایک ملٹری اسٹرینتھ دے کے رائٹس کے جب ہو رہے تھے رپٹ ہوئے تھے ان کو بائی ایئر لینڈ کروایا گیا. یہ لوگ پہنچے اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, مودی کی اس وقت حکومت تھی کہ اس نے ملٹری کو فیسلٹیز دینی تھی جس سے اس نے شہر میں جو انریسٹ کے خلاف اپنے لا اینڈ آرڈر کو اسٹیبلش کرنا تھا. لیکن آرمی کو ایک ایمپل ٹائم ایئرپورٹ تک رکھا گیا, اس کو جو بلوے والے علاقوں میں نہیں آنے دیا گیا, مارچ نہیں کرنے دیا گیا, تاکہ ان کے جو کمیونل رائٹس تھے یا وہ ان کی پلاننگ تھی وہ پہلے ہو جائے, مسلم کلنگز ہو جائیں, سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا جائے, اس کے بعد ہزاروں عورتوں کا ریپ کیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے ملٹری کو الاؤ کیا کہ اب آپ جا سکتے ہیں. اس سے پہلے ان کو ظاہر ہے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آنے سے پہلے اسٹیبلش کرے کہ ان کو ڈپلائمنٹ, لاجسٹک ڈپلائمنٹ اور کمیونیکیشن اور لوکل جو سیکورٹی کے ادارے ہوتے ہیں اسٹیٹ کے, وہ ان کو ان کی گائیڈ لائن کے لیے اور علاقے کی اورینٹیشن کے لیے انہوں نے ساتھ جانا تھا, جو کہ مودی نے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. اب ان کی نفرت بھری صورتحال یہ ہے کہ ریپبلک ڈے خدا خیر کرے کس طرح گزرے گا, تمام یونٹس ان کے دلی جہانگیر آباد کا واقعہ ہو یا جھارکھنڈ کی ہلدوانی کا واقعہ ہو یا اس طرح کے چھوٹے بڑے جو بھی مسلمانوں کو پرابلمس ہیں, اور اس کے بعد سکھوں نے جو اس طرح کا دلی میں اظہار کیا, اس کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. بھارت دیکھیں پاکستان اتنا چھوٹا ملک ہے کہ وہ اب ظاہر ہے کہ انڈیا پہ اٹیک نہیں کر سکتا, نہ دلی پہ قبضہ کر سکتا, لیکن ان کی انسیکیورٹی کی یہ حالت ہے کہ ہر اٹھنے والی قوت کو اپنے ملک کے اپنے لوگوں کو اس بری طرح دبا کے رکھتے ہیں, اور ان کو اتنا ان کو بنیادی حقوق ان کے سسپینڈ کیے ہوئے ہیں اس فکر کے ساتھ, کیونکہ ہزار سالہ غلامی جو انہوں نے دیکھی ہے, یہ نہیں چاہتے کہ وہ دن پھر سے آئیں اور ان کی صورتحال خراب ہو. لیکن یہ کچھ بھی کر لیں اور اصل مدعے سے ان کی توجہ چونکہ ہٹی رہی اور یہ پاکستان سینٹرک رہے, اور اپنے جو ملک کے اندر پائے جانے والے جو مختلف یونٹس تھے ان کو اپنا بنانے کے بجائے ان کو دبانے کے چکر میں رہے. نتیجہ یہ نکلا برہمن راج کا کہ آج یہ بالکل اپنی نفرت و تعصب کی وجہ سے ان کے دماغ نے کام نہیں کیا, یہ ٹوٹل سینٹرک رہے پاکستان کے, اور آج چائنا ان کے دروازے پہ ہے اور ان کی کوئی تیاری بھی نہیں ہے. یا آج کچھ بھی مطلب $200 بلین بھی خرچ کر لینا تو یہ اگلے کئی سالوں میں اس قابل نہیں ہوں گے کہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکیں یا فیس کر سکیں. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ان کی اسٹریٹجی, ان کے جو اسٹریٹجسٹ تھے وہ بیٹھے رہے اور مزے لیتے رہے کہ ہم دیکھو جی پاکستان کے ساتھ کیا کیا, دیکھو جی ہم نے 84 میں سکھوں کے ساتھ کیا کیا, دیکھو جی ہم وہاں پہ ہم نے کرسچن پریسٹ کو آگے. اب اس ساری صورتحال میں اور اس بدلتے ہوئے رجحان میں دنیا نے اپنا انڈیا دے دیا ہے. بی بی سی نے, یہ بی بی سی نہیں ہے, یہ ان کا یہ انگلینڈ کا انڈورسمنٹ ہے مودی کے اگینسٹ کہ 2024 میں آپ گھر ہی بیٹھے تو اچھا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کا آشیرواد جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ نہ رہے اور ایک بہتر ہندوستان, ایک منموہن سنگھ کا ہندوستان جو ہے وہ ایک کانگریس کا ہندوستان سامنے آئے. اس ابھی ریسنٹلی جو بھارت جوڑو یاترا کی ہے, باوجود اس کے کہ کانگریس کوئی ہمارے لیے بہت اچھا زون نہیں ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, لیکن انسانوں کے لیے, خطے کے انسانوں کے لیے مودی جو ہے وہ ایک تباہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس آئیڈیا دیکھیے مسکرا رہے ہیں, یہ جان پہ لگام لگی ہوئی ہے, پیچھے سے لگام لگی ہوئی ہے, مگر ان کے جو چینل ہیں یہ بھی نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں. 24 گھنٹہ ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم. یہ سچائی نہیں ہے بھائی اور بہنوں, میں چلا ہوں کنیا کماری سے یہاں تک, یہ سچائی نہیں ہے. یہ میڈیا میں چلایا جاتا ہے, پھیلایا جاتا ہے. یہ دیش ایک ہے. ان سڑکوں پہ لاکھوں لوگوں سے ملا ہوں, سارے کے سارے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, گلے لگتے ہیں. تو سوال اٹھتا ہے, کیونکہ یہ نہیں کر رہے ہیں, ان کے پیچھے جو شکتی ہے, ان کے پیچھے جو شکتی ہے وہ کر رہی ہے. تو سوال اٹھتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, جب سچائی ہے کہ دیش کا عام ناگرک
चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। 90% लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। देखिए मेरे सामने, ये देखिए, घूम के देखिए, ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ये है हिंदुस्तान। आइडियोलॉजी का और इस तरह की पॉलिटिक्स का जो उसका एंड जो है वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है, बहुत गलत हो सकता है। पाकिस्तान की कैपेसिटी को ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जबकि जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी ये अपने ख्यालाती अखंड भारतीय ड्रीम में जीतें और इन अंधभक्तों को अंदाज़ा नहीं है कि वो आग से खेल रहे हैं। और इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आने वाला वक्त जो है वो मखासमत का नहीं है, और मखासमत करके, नफ़रत करके और तासुब करके जो इन्होंने अब तक चलाया है सिलसिला, वो मज़ीद आगे नहीं चलने वाला। और यूएसए ने भी अपनी उन्होंने एक मुद्दत तक मोदी को अमेरिका नहीं घुसने दिया जब तक कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। प्राइम मिनिस्टर बनते ही ज़ाहिर है इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल जाती है। जैसे ये साहब, अब अमेरिका इनको मज़ीद इस अनपढ़ आदमी को, इस नफ़रत के भंडार को आगे नहीं चलने देगा। वरना सूरत हाल आपके सामने है, डिवाइड इंडियन यूनिटी का इस तरह टूट जाना तो यकीनी नज़र आता है। तो आप ये मत समझें कि बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया था वो 27 दिन यूएसए में, वाशिंगटन में उनके थिंक टैंक्स से मिलने के बाद ये उन्होंने बयान दिया डेवॉस में कि उसामा बिन लादेन, देखें बुनियादी फ़लसफ़ा समझिए, दुनिया मजहबी इंतहा पसंदी को टेररिज्म समझती है, वो दाइश की हो, IS की हो और या तालिबान की हो, किसी भी तरह की, भले वो लश्कर तैयबा वगैरह की हो, किसी भी तरह की इंतहा पसंदी को दुनिया मजहबी इंतहा पसंदी को दुनिया टेररिज्म समझती है, दहशतगर्दी समझती है। पाकिस्तान की अफवाज ने बहुत कामयाबी से पाकिस्तान की आवाम की मर्ज़ी को देखते हुए और बहुत कामयाबी के साथ ज़रब अज़ब और नेशनल एक्शन प्रोग्राम करके अपनी सोसाइटी को काम डाउन कर दिया, और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट थे उनको कर्ब डाउन किया, उनको डिफ्यूज़ किया, और डिफ्यूज़ करने के बाद उनके जितने भी टेररिज्म के कनेक्शंस थे, उनकी जो सेफ एरियाज़ थे, या उनके जो हत्ता के उनके मालियाती निज़ाम को भी कर्ब डाउन कर दिया है, बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया है। यही वजह है कि FATF ने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई रखी, और पाकिस्तान बहुत ही ईमानदारी से FATF के जितने भी एतराज़ात थे 22-24 जो उनके निकात थे पाकिस्तान के दहशतगर्दी के हवाले से, ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में जो थी वो ग्लोबल फिनोमिनन था, ये वो USA यूरोप की मर्ज़ी से थी। पाकिस्तान ने जो सोवियत वार लड़ी है और मजहबी जो मुजाहिदीन दुनिया भर से आए और पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तान की से फ्रंट लाइन स्टेट बन के ये सोवियत यूनियन को इन्होंने शिकस्त दी, और ये कोई 20-25 साल के फॉल आउट्स थे जो पाकिस्तान को एलिमिनेट करने में 10 साल लग गए, और पाकिस्तान की सोसाइटी को दोबारा से जो बिल्कुल उनके अंदर एक एक्सट्रीमिज़म आ गया था उसको उन्होंने डी रेडिकलाइज़ किया, और बिलाखिर कामयाबी से आज सोसाइटी को कूल डाउन कर दिया। लेकिन इंडिया ने इसके बिल्कुल डाइवर्स, मोदी साहब ने इसके बिल्कुल बरक्स काम किया और इंडियन सोसाइटी को एक सेकुलर स्टेट से टर्न डाउन कर दिया टू अ लिंचिंग सोसाइटी। आज जो कभी सूरत हाल पाकिस्तान में हुआ करती थी, अफगानिस्तान में हुआ करती थी, आज उससे भयानक सूरत हाल, भयानक तरीन सूरत हाल, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में हैं और इंटरनेशनल स्टेक इंडिया में है। तो ग्लोबल सोसाइटी कभी नहीं चाहती, इंटरनेशनल सोसाइटी, कि इंडिया जो है वो दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल बन जाए और पूरा इंडिया जो है लिंचिंग सोसाइटी में, इनटॉलरेट सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है जिसके लिए दुनिया ने एंडोर्स कर दिया है। BBC की जो रिपोर्ट या US कांग्रेस की रिपोर्ट जो है, और यूरोप के मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स वॉच के जो इदारे हैं उनका BJP के अगेंस्ट ये स्टैंडिंग बड़ी हौसला अफजा है। और हम चाहते हैं कि दुनिया में जहाँ जहाँ टेररिज्म ने जड़ पकड़ी थी और उसको ख़त्म किया गया, हमने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके और इनको ख़त्म किया है। हम कभी इनकार नहीं करते कि इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट नहीं थे पाकिस्तान में, थे कभी वो यूरोप USA की मर्ज़ी से थे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मंशा से थे, और आज वो नहीं है। तो इन्हीं की विल से और इन्हीं के इरादे से, इनकी प्लानिंग से आज नहीं है।
تو انڈیا کو بھی یہی کچھ کرنا ہوگا. سارک کے ممالک کو ہسٹائل رکھنے کے بجائے ان سے معذرت کرے اور اپنے جو بنیادی جو راشٹریہ راج میں بنانے کا جو ان کی فلسفی ہے بیوقوفانہ, اس سے یہ دستبردار ہوں, ان سے یہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں, معافی مانگیں خطے کے تمام سارک ممالک سے کہ جن کی ریجنل ڈیولپمنٹ صرف اور صرف اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے رکی ہوئی ہے, ورنہ اس خطے کے لوگوں کی مصیبتیں کب سے دور ہو جاتی. دنیا نے اگر ترقی کی ہے, چائنا نے اگر اپنے 80-85 کروڑ لوگوں کو ایک دم سے 10 سالوں کے اندر غربت سے نکال کے اور ان کو ایکچوئل سسٹینیبل مڈل کلاس سوسائٹی میں کنورٹ کر دیا, تو کیا وجہ ہے کہ اس خطے کے 1 ارب افراد جو ہیں وہ غربت کا شکار ہی رہیں. یہ سب ہسٹیلٹی جو ہے اس اکھنڈ بھارت جو ہے نالائکی کی وجہ سے ہے, جو ہمیشہ غلط اسیسمنٹ کرتی ہے. جس طرح انہوں نے ہمیشہ سے غلط اسیسمنٹ کی ہیں, اسی طرح آج بھی انہوں نے جو ہے غلط صورتحال کریٹ کر کے خطے کے ممالک کو لوگوں کی غربت کا پیش خیمہ بنے ہوئے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم بہت خوش آئند کہتے ہیں BBC کی اس رپورٹ کو کہ چلو بالآخر کسی نے تو انڈورس کیا کہ یہ جو کچھ ہوا تھا وہ اسٹیٹ کی سرپرستی میں ہوا تھا, اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریاستی سرپرستی میں ہو رہا ہے. اور BJP اور RSS اور بجرنگ دل کے جو گونز ہیں, جو گنڈے ہیں, اور جس طرح کی صورتحال انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے سرمایہ داروں کے ساتھ مل کے اور مذہبی عناصر کے ساتھ مل کے, انہوں نے پوری ریاست کو جو کبھی ایک ریئل سیکولر ڈیموکریسی ہوا کرتی تھی اس کو آٹوکریسی میں انہوں نے بدل دیا, تھیوکریٹک انداز میں ان کو چلا رہے ہیں. اور مودی صاحب آہستہ آہستہ اس خطے کے بھگوان بن گئے. تو اس ہسٹیلٹی سے یہ سارک کے ممالک, یہ 7-8 ممالک ہیں یہاں سے لے کر, اور افغانستان سے لے کر CIS تک انڈین مینوفیکچرز کو ایکسیس مل سکتا ہے اگر یہ BJP سے خطے کے لوگ جان چھڑوا لیں. اس انتہا پسندی میں کچھ نہیں رکھا, ہم نے یہ مزہ چکھ کے دیکھا ہے, آپ بھی چکھ رہے ہیں, تو بہتر ہوگا کہ اسے جان چھڑوائیں. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ ویری سون. تھینک یو, ٹیک کیئر.